بسم اللہ الرحمن الرحیم 1977 میں سمندر کی گہرائیوں سے ایک ایسی مسٹیریس آواز سنائی دی کہ سائنٹسٹ حیران رہ گئے۔ یہ ساؤنڈ نہایت کم فریکوینسی اور بڑے ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ امریکہ کے ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کے ریڈار پر ریکارڈ ہوئی۔ بہت انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ یہ ساؤنڈ 5000 کلومیٹر دور دوسرے ریڈار میں بھی سنائی دی۔ تحقیقات اور کیلکولیشن کے بعد یہ معلوم ہوا کہ آواز کی اصل لوکیشن سمندر کے ایک انتہائی ریموٹ علاقے میں تھی، اور اسی وقت اس خوفناک آواز کو بلو کا نام دیا گیا۔ یہ ساؤنڈ کسی بڑی مخلوق کی محسوس ہوتی تھی، مگر سمندر کے اس دور دراز علاقے میں ایسی کوئی کریچر نہ ملی۔ اس مسٹری نے دنیا بھر کے ماہرین کو متحیر کر دیا، اور آج تک یہ سوال باقی ہے کہ آخر سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہے جو اس آواز کا سبب بنا۔ کئی سالوں تک یہی سمجھا جانے لگا کہ سمندر کے اس حصے کے نیچے کوئی بڑا جائنٹ کریچر رہتا ہے، لیکن 2012 کے بعد نیشنل اوشیانک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن نے اپنا سٹانس چینج کر لیا اور کہا کہ 1977 میں ریکارڈ ہونے والی آوازیں گلیشیئر کی موومنٹس یعنی گلیشیئر ہلنے سے جنریٹ ہوئی تھی۔ مگر سچائی کیا ہے، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی شور نہیں ہو پایا۔ جہاں یہ آوازیں ریکارڈ ہوئی تھی وہاں آج تک ایک نہایت یونیک ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ ساؤتھ پیسیفک اوشن کے اس مقام پر سمندر کا وہ حصہ ہے جس کی چاروں طرف ہزاروں میل تک زمین کا کوئی لینڈ موجود نہیں ہے۔ اس کو اوریفک پول یا پوائنٹ نیمو کہا جاتا ہے۔ یہاں سے زمین کا قریب ترین ٹکڑا تقریباً 2688 کلومیٹر دور ہے، اور وہ بھی انٹارکٹیکا یعنی ساؤتھ پول ہے جس کا کوئی علمی فائدہ نہیں۔ پوائنٹ نیمو کے قریب ترین پاپولیٹڈ لینڈ چلی کا ساحلی ایریا ہے جو تقریباً 3334 کلومیٹر دور ہے، جبکہ دوسری طرف نیوزی لینڈ ہے جو 7700 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوائنٹ نیمو کو دنیا کا سب سے ویران اور بیابان ریجن تصور کیا جاتا ہے۔ اتنا ویران کہ یہاں سب سے قریب ترین ہیومنز زمین پر نہیں بلکہ حیرت انگیز طور پر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود آسٹروناٹس ہیں، جو دن میں ایک یا کبھی 2 مرتبہ پوائنٹ نیمو کے 400 کلومیٹر اوپر سے گزرتے ہیں۔ دنیا سے الگ تھلگ رہنے کے باوجود پوائنٹ نیمو بے مقصد نہیں۔ سمندر کے اس حصے کے نیچے انسانوں کی وہ انویسٹمنٹس دفن ہیں جن پر کبھی بے حساب پیسہ خرچ کیا گیا تھا۔ جی ہاں، پوائنٹ نیمو ہے ایک گریو یارڈ اسپیس کرافٹس کا، بروکن سیٹلائٹس کا اور راکٹس کے ٹکڑوں کا۔ پر یہاں پر کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوائنٹ نیمو کی ڈسکوری سے پہلے سیٹلائٹس کو کہاں ڈسپوز کیا جاتا تھا، ان کو آربٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ سوال اٹھتا ہے کہ سیٹلائٹس کو عین پوائنٹ نیمو تک کیسے گرایا جاتا ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذیشان۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں ہماری ایسی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ پوائنٹ نیمو ساؤتھ پیسیفک اوشن میں تقریباً 22 کروڑ اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہے۔ یہ اتنا وسیع ایریا ہے کہ اس میں دنیا کا سب سے بڑا ملک رشیا بھی آسانی سے فٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اتنی جگہ بچ جائے گی کہ مصر یعنی کہ ایجپٹ جیسی 5 کنٹری بھی سما جائیں۔ مگر ان 22 کروڑ اسکوائر کلومیٹر میں انسانوں کی کوئی پاپولیشن نہیں۔ انسان تو دور کی بات، یہاں پانی کے نیچے بھی بہت سے سی کریچر زندہ نہیں رہ پاتے۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہاں کی کنڈیشن اتنی چیلنجنگ ہے کہ سی لائف کے لیے یہاں بقا بہت مشکل ہے، یعنی یہاں سروائیول بہت مشکل ہے۔ پوائنٹ نیمو ساؤتھ پیسیفک اوشن کے ایک انتہائی ریموٹ اور گہرے ایریا میں واقع ہے جہاں پانی کا ٹمپریچر بہت زیادہ ٹھنڈا ہے اور نیوٹرینٹس کی بہت کمی ہے۔ پوائنٹ نیمو ایسے مقام پر ہے جہاں اوشیانک کرنٹس کے سبب پانی تیزی سے بہتا ہے اور نیوٹرینٹس کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ پانی اوشن کے اس حصوں میں گھومتا رہتا ہے، یعنی پیسیفک اوشن کے دوسرے حصوں کا پانی یہاں پراپرلی فلو نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے نیوٹرینٹس کی شدید کمی ہے، اور یہاں پلینکٹون اور دوسرے مائکروسکوپک آرگنزمز بھی نہایت کم پائے جاتے ہیں جو فوڈ چین کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اس ایریا میں اوشن کی گہرائی 3700 میٹر یعنی 12100 فٹ ہے۔ اس قدر گہرائی تک سورج کی سن لائٹ کا پہنچنا امپاسبل ہے۔
جس کے باعث فوٹوسینتھسس بھی یہاں نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی سی لائف موجود بھی ہے تو وہ ڈیپ سی آرگنزمز جیسے کہ اسکویڈ، بائیولومینسنٹ فش اور دیگر ڈیپ سی کریچر ہو سکتے ہیں جو ایسی انتہائی سخت کنڈیشن میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ 1992 میں پہلی بار ایک کینیڈین انجینئر نے پوائنٹ نیمو کو مختلف میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے ذریعے ڈسکور کیا۔ یہ جگہ اتنی ریموٹ ہے کہ اس کو ڈسکور کرنے والا شخص نے آج تک یہاں کا سفر نہیں کیا۔ 9 سال بعد پہلی مرتبہ رشین ایجنسی نے یوز کیا، کیونکہ پوائنٹ نیمو اوشن کا وہ پارٹ ہے جو انٹرنیشنل واٹرز میں آتا ہے، یعنی اسے کوئی کنٹری اون نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے دنیا کی مختلف اسپیس ایجنسیز کو یہاں اپنا اسپیس آبجیکٹس گرانے کے لیے کسی سے پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ 30 مارچ 2001 کو رشین اسپیس اسٹیشن میر کو لانچ ہوئے 15 سال گزر چکے تھے، اور اب اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ مزید عرصہ تک مشن پہ رہ سکتا۔ رشین اسپیس ایجنسی نے اسے ڈی آربٹ کر کے، یعنی زمین کے آربٹ سے نکال کر پوائنٹ نیمو پر گرا دیا۔ میر کے بعد دیگر اسپیس ایجنسیز کو بھی یہ مقام کافی موزوں لگا، اور اب بھی اسے اسپیس کرافٹ ڈمپنگ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ پچھلے 23 سالوں سے یہ گریو یارڈ یعنی قبرستان بڑھتا گیا، اور آج پوائنٹ نیمو کے نیچے 260 سے زیادہ اسپیس کرافٹ کا ملبہ موجود ہے۔ عنقریب انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن بھی پوائنٹ نیمو پر دفن ہونے والا ہے، کیونکہ اسے ناسا کے ISS کی لائف 2030 تک ہے، اور اس سے پہلے اسے ڈی کمیشن کر دیا جائے گا۔ جیسے مختلف پروڈکٹس کی ایکسپائری ڈیٹ پہلے طے ہوتی ہے، ویسے ہی اسپیس اسٹیشن میں گردش کرنے والے آبجیکٹس کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ اس ڈیٹ کے بعد ان کو والنٹری کریش کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ بے قابو ہو کر زمین پر کسی انپریڈکٹیبل جگہ پر نہ گر جائیں۔ 1978 میں کوسموس 954 جو کہ ایک سوویت سیٹلائٹ تھی میں مسئلہ پیدا ہوا، اور اس کا کنٹرول بیس اسٹیشن سے ختم ہو گیا۔ بے قابو ہونے کے بعد یہ سیٹلائٹ کچھ وقت تک اپنے آربٹ میں رہی، لیکن کئی مہینوں بعد وہ زمین کی طرف بڑھنے لگی۔ سب سے بڑا خطرہ اس کا بے قابو ہونا نہیں تھا، بلکہ اس میں موجود نیوکلیئر ری ایکٹر تھا جو اسے پاور سپلائی دے رہا تھا۔ یہ سیٹلائٹ تو فضا میں جل کر راکھ بن گئی، مگر اس کا ریڈیو ایکٹیو مٹیریل پورے شمالی کینیڈا میں پھیل گیا۔ اس کے بعد ایک آپریشن سٹارٹ کیا گیا جس کا مقصد صرف اس ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کی ریسرچ اور صفائی تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا آپریشن تھا، جسے آپریشن مارننگ لائٹ کا نام دیا گیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس حادثے نے نیوکلیئر سے چلنے والی سیٹلائٹس کے خطرات کو سب کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اسی طرح 1997 میں اوکلاہوما سے تعلق رکھنے والی لوٹی ولیمز پارک میں واک کر رہی تھی کہ اچانک اس کے کندھے پر کوئی چیز آ گری۔ معلوم ہوا کہ یہ ڈیلٹا 2 راکٹ کا ایک ٹکڑا تھا جو فضا میں داخل ہوتے وقت میلوں دور بکھر گیا تھا۔ لوٹی ولیمز کو کوئی چوٹ تو نہ آئی، مگر اس واقعے نے سب چوکنا کر دیا کہ ایسے واقعات مستقبل میں نہ پیش آئیں، اسی لیے اسپیس آبجیکٹس کو ہمیشہ ویران اوشن کے اوپر ہی گرایا جاتا ہے۔ جب تک پوائنٹ نیمو ڈسکور نہیں ہوا تھا، اس طریقے کو واضح حکمت عملی کے طور پر نہیں اپنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ کام پیسیفک اوشن یا زمین کے دور دراز ریموٹ ایریاز میں کیا جاتا تھا۔ جب بھی کسی سیٹلائٹس یا اسپیس کرافٹس کو کریش کرنا ہوتا تھا تو اس میں لگے ہوئے تھرسٹرز کی ہیلپ سے اس کو آربٹ سے نکالا جاتا تھا، اور آربٹ سے نکالنے کے بعد وہ بھی اگلے کئی مہینوں تک ارتھ کے گرد گردش کرتا رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ زمین کے قریب ہو جاتا تھا۔ تھرسٹرز کو کب، کہاں، کس وقت اور کس پوزیشن میں ایکٹیویٹ کرنا ہے، یہ کام انجینئر باریکی سے کیلکولیٹ کرتے تھے۔ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں داخل ہونے سے پہلے دوبارہ تھرسٹرز کو ایکٹیویٹ کیا جاتا تھا، جس سے اس کی ڈائریکشن پوائنٹ نیمو کی طرف کر دی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اسپیس میں موجود ہوا نہیں ہے، اس لیے وہاں کسی قسم کی فرکشن نہیں ہوتی۔ سیٹلائٹس جو اپنے آربٹ میں ہیں وہ بغیر پاور کے کئی مہینوں تک اپنا آربٹ نہیں چھوڑتی، اور ان کی سپیڈ تقریباً 1500 کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ جب اسی سپیڈ سے یہ ایٹماسفیئر میں داخل ہوتی ہے تو فرکشن کی وجہ سے اس کا ٹمپریچر 3000 ڈگری سیلسیس تک بڑھ جاتا ہے، اور یہ ایک فائر بال کی شیپ اختیار کر لیتی ہے۔ یہ ٹمپریچر اس میں لگے میٹل کو پگھلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور زیادہ تر کیسز میں ملبہ زمین پر گرنے سے پہلے بام بن کر اڑ جاتا ہے، مگر کبھی کبھی کچھ ملبہ زمین پر بھی آ کر گر سکتا ہے، جو اگر آبادی کے اوپر گرے تو کافی بھاری نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔
اسی وجہ سے ان کو پوائنٹ نیمو کے 22 کروڑ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ انسانوں کو اس کے نقصان سے بچایا جا سکے۔ بات کی جائے تو نیمو ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کوئی نہیں یا نہ کوئی۔ یہ نام اس جگہ کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ یہاں نہ تو انسان رہتے ہیں اور نہ ہی کوئی خاص سمندری مخلوق۔ یہ لوکیشن اس قدر دور دراز ہے کہ یہاں سے شپس کا گزر بھی نہیں ہوتا۔ ویسلز ایسی لوکیشن کو اوائڈ کرتی ہیں جہاں پر پرابلم کی صورت میں ہیلپ آنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کبھی پوائنٹ نیمو میں پھنس جائیں تو یہاں شپ کے ذریعے مدد آنے میں تقریباً 2 ہفتے لگ جائیں گے۔ علاوہ 3000 کلومیٹر تک سفر کرنے والے ہیلی کاپٹرز پوری دنیا میں بہت کم ہیں، جن میں اگستا ویسٹ لینڈ AW101، سیکور اسکائی S92، لاک ہیڈ مارٹن FH71 شامل ہیں۔ ان ہیلی کاپٹروں کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ 3000 کلومیٹر کا فاصلہ بغیر کسی ری فیلنگ کے طے کر سکیں، اور اگر کر بھی لیں تو واپسی کے لیے فیول نہیں بچے گا۔ پوائنٹ نیمو تک پہنچنا اور وہاں انڈر واٹر ریسرچ کرنا سائنٹیفک کمیونٹی کا ایک ڈریم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر یہاں پر ریسرچ ہو اور 1997 میں آنے والی آوازوں کے راز بے نقاب ہو سکے۔ امید ہے کہ مستقبل میں اس علاقے کی خصوصیات اور چیلنجز کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکے۔ آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔